سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے سارے چینلز ایلیکونٹ ادب ایکسٹراز، سوارڈ آف حق چینل اور اتحاد الانصار چینل میں جن آڈیو بکس اور سیریز کو مکمل کیا جا چکا ہے، ان سب کا مطالعہ ہمارے پلے لسٹ سیکشن سے کریں اور ان آڈیو بکس اور سیریز کو آپ اپنے دوست و احباب میں شیئر کرتے رہیں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں، ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 197۔ ایران کے بادشاہ نوشیروان کے عہدے کے دو بڑے واقعات ہیں۔ پہلا یہ کہ نوشیروان یمن پر حملہ آور ہوا تھا اور یمن کو اس نے ایرانی سلطنت میں شامل کر لیا تھا۔ نوشیروان کے دور کا عربوں کی سرزمین میں دوسرا اہم ترین اور بین الاقوامی واقعہ یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی تھی، جن کی تعلیمات سے مقرر ہو چکا تھا کہ صدائے مصطفیٰ ایران میں دروش و کاویانی کے بجائے اسلامی پرچم لہرائے گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات کہتے ہیں کہ مملکت ایران میں شدید زلزلہ آیا تھا، جس سے نوشیروان کے محل کے 14 کنگرے گر پڑے تھے۔ ایران کی مقدس آگ جو ایران کے آتش کدوں میں 1000 سال سے جلتی آئی تھی، دفتن بجھ گئی تھی اور ایران کا دریائے ساوا خشک ہو گیا تھا۔ اس کے علاوہ ایرانی آتش پرستوں کے سب سے بڑے معبد کہ جسے معبدان معبد کہا جاتا ہے، اس نے ایک خواب دیکھا کہ عربوں کے اونٹ اور گھوڑوں نے دریائے دجلہ عبور کر کے مغربی ایران کو رونڈ ڈالا ہے۔ معبدان کے اس خواب سے نوشیروان کو آگاہ کر دیا گیا۔ نوشیروان کو شاہی محل کے 14 کنگروں کے گرنے اور معبدان معبد کے خواب اور مقدس آگ کے خاموش ہو جانے کا حال سن کر پریشانی لاحق ہو گئی تھی۔ چنانچہ اس نے غسانی قبیلے کے ایک عرب عیسائی کو اپنے پاس طلب کیا اور اسے شام کی سرزمین میں ریگستانوں میں رہنے والے ایک کاہن کی طرف روانہ کر دیا تاکہ معبدان کے اس خواب کی تعبیر حاصل کرے۔ وہ کاہن خوابوں کا احوال بتانے میں بڑا ماہر اور تجربے کار تھا۔ غسانی قبیلے کا وہ عیسائی عرب کاہن کے پاس جب پہنچا اور اسے معبدان کا خواب کہا، تب اس عرب کاہن نے جواب دیتے ہوئے کہا، نوشیروان کے محل کے 14 کنگروں کا گرنا اس بات کی دلیل ہے کہ ان کنگروں کی تعداد کے برابر یعنی 14 بادشاہ مزید حکمران ہوں گے۔ اس کے بعد سماوا کی وادی میں عرب فوجیں جمع ہوں گی اور ایرانیوں کو مغلوب کرتی جائیں گی، اور اس کے بعد وہ کچھ ہوگا جو ہونا ہے اور ہو کر رہے گا۔ نوشیروان کو کاہن کی پیشن گوئی سنائی گئی تو اسے سخت رنج ہوا۔ یہ خیال اس کی برداشت سے باہر تھا کہ ساسانیوں کی عظیم حکومت ختم ہو جائے گی۔ صرف ایک بات سے اس کی تسلی بھی تھی کہ اس کے بعد کم از کم 14 بادشاہ اور گزریں گے۔ ساسانی عہد کے پہلے بادشاہوں نے 305 سال حکومت کی تھی اور خود اس کی حکومت کا 40واں سال تھا، لیکن وہ باقی کے 14 بادشاہوں کی مدت حکومت کا اندازہ لگا کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ لیکن اس وقت یہ کون جانتا تھا کہ وہ 14 بادشاہ صرف 73 سال ہی حکومت کر پائیں گے۔ نوشیروان کے عہد حکومت میں ہی اس کے بیٹے انوش زاد نے بغاوت کر دی تھی، لیکن یہ بغاوت جلد ہی فرو کر دی گئی۔ ایرانی قانون کے مطابق باغی کی سزا تو قتل تھی، لیکن نوشیروان نے اپنے اس بیٹے کو قتل نہیں کیا بلکہ اندھا کروا دیا تاکہ وہ جانشینی کے قابل ہی نہ رہے۔ اس کے علاوہ نوشیروان نے زرتشتی عالموں سے اچھا سلوک کیا تاکہ ان کی مدد سے مزدکیات کا خاتمہ ہو سکے۔ اس کا وجود بنی نوع انسان کے لیے تباہ کن تھا۔ بہرحال وہ اس بات میں ممتاز تھا کہ مذہب کے معاملے میں وہ نہایت فراخ دل تھا۔ رفاہ عامہ کے کاموں میں اسے عیسائیوں سے مدد لینے میں کوئی دریغ نہ تھا۔ اپنے دور حکومت میں نوشیروان نے عیسائیوں کو مذہبی تبلیغ کی آزادی بھی دے رکھی تھی۔ ان عیسائیوں کی تبلیغ ہی کا یہ اثر تھا کہ خود بادشاہ کے بیٹے انوشت زاد کو، جسے تاریخ میں نوشاد کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، عیسائیت قبول کر لی تھی۔ نوشیروان نے اپنے دور حکومت کے شروع میں ہی قومی نقصانات کی طرف متوجہ کی جو مزدک کے پیرووں کی دست درازیوں سے ہوئے تھے۔ نوشیروان نے حکم دیا کہ اشتراکیت کے نظریے کے مطابق جو جائیدادیں مزدکیوں نے غصب کر لی تھیں وہ ان کے مالکوں کو لوٹا دی جائیں۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مزدکیوں کی جس جائیداد کا کوئی وارث نہ ہو اسے فروخت کر دیا جائے
اس سے جو رقم حاصل ہو اسے فلاح عامہ کے کاموں میں صرف کر دیا جائے۔ جن مزدکیوں نے قبات کے عہد میں لوگوں کو زک پہنچایا تھا انہیں حکم دیا کہ اس کی تلافی کریں۔ جو مزدکی فتنے کے دوران مارے گئے تھے ان کے پسماندگان کی اس نے پرورش کا انتظام کیا تھا اور ان لڑکیوں کی شاہی اخراجات سے شادیاں کرانے کا سلسلہ بھی شروع کر دیا۔ نوشیروان بڑا علماء پرور تھا، علماء کی بے حد قدر کرتا تھا۔ اپنے ولی عہد شہزادہ ہرمز کی تعلیم کے دوران اس نے حکیم بزر جمہر کے علم و فضل کا شہرا سنا تو اسے دربار میں بلوا بھیجا۔ جب بزر جمہر نوشیروان کے دربار میں پہنچا تو نوشیروان نے اسے اپنے بیٹے ہرمز کی تعلیم سونپ دی اور اس کی قدر و منزلت میں کوئی دقیقہ اٹھا نہ رکھا، یہاں تک کہ بزر جمہر کو نوشیروان نے وزارت کے عہدے پر فائز کر دیا۔ اس منصب جلیلہ کو بزر جمہر نے بڑی خوبی سے نبھایا۔ نوشیروان کے زمانے کی بیشتر اصلاحات بزر جمہر کی فہم و فراست ہی کا نتیجہ تھیں۔ بزر جمہر انتہائی دانشمند، عاقل اور مخلص تھا۔ اس کی دانشمندی سے متعلق ایک حکایت کچھ یوں ہے۔ کہتے ہیں ایک روز نوشیروان کے دربار میں بہت سے علماء جمع تھے، ان میں ملکی غیر ملکی سبھی تھے۔ اس اجتماع سے ایک روز نوشیروان نے ایک سوال پیش کیا تھا کہ دنیا میں سب سے بڑی ناخوشی کی وجہ کون سی ہے؟ نوشیروان کے اس سوال کے جواب میں ایک ایرانی فلسفی اٹھا اور کہنے لگا، سب سے ناخوشی کی بات بڑھاپا ہے جس کے ساتھ مفلسی بھی ہو۔ ایک ہندوستانی فلسفی اپنی جگہ سے اٹھا اور بولا، سب سے ناخوشی کی بات بیماری ہے جس کے ساتھ مفلسی بھی ہو۔ بہرحال مختلف فلسفوں نے اپنی اپنی رائے کا اظہار کیا۔ آخر میں بزر جمہر بولا اور جواب دیتے ہوئے کہنے لگا، انسان کی سب سے بڑی ناخوشی یہ ہے کہ موت نظر آ رہی ہو لیکن ساتھ ہی اسے یہ غم ستائے کہ اس نے کوئی نیک کام نہ کیا۔ اس کا یہ جواب سب علماء کو پسند آیا اور خراج تحسین پیش کیا گیا۔ نوشیروان کے عہد میں سلطنت روما میں مذہبی تعصب چھایا ہوا تھا جبکہ ایران میں مذہبی رواداری کی شہرت تھی۔ ایتھنز کا مدرسہ جب جسٹینین نے مذہبی تعصب کی بنا پر بند کروا دیا تو ایتھنز کے ساتھ بڑے بڑے اور نامی فلسفیوں نے نوشیروان کے پاس آ کر مدائن میں پناہ لی۔ نوشیروان نے نہایت خوش دلی سے ان کا خیر مقدم کیا تھا اور ان کی بڑی آؤ بھگت کی۔ اپنے دور حکومت میں نوشیروان نے طب کی طرف بھی بڑی توجہ دی تھی۔ برزویا نام کا نوشیروان کا ایک طبیب تھا جسے نوشیروان نے ہندوستان جانے کی ساری سہولتیں بہم پہنچائیں، اور یہی طبیب ہندوستان کی شہرا آفاق کتاب کلیہ دمنہ لایا تھا جس سے نوشیروان بہت خوش ہوا اور اسے پہلوی زبان میں ترجمہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ کام بھی نوشیروان نے برزویا کی ہی سپرد کیا تھا۔ برزویا نے یہ کتاب سنسکرت زبان سے پہلوی زبان میں ترجمہ کر دی اور اس کا نام کلیلت دمنک رکھا گیا۔ 8ویں صدی عیسوی میں عبداللہ مقفع نے جو پہلوی اور عربی دونوں زبانوں میں کامل دستگاہ رکھتا تھا اس کا ترجمہ کلیلہ دمنہ کے نام سے عربی میں کیا تھا۔ اسے پیش نظر رکھ کر نصر بن احمد ساسانی کے عہد میں ایک شاعر نے اسے فارسی نظم میں لکھا، پھر حمید الدین نے 12ویں صدی میں فارسی نثر میں اس کا ترجمہ کیا اور 16ویں صدی کے اواخر میں حسین واعظ کاشفی نے پھر اسے فارسی میں لکھا تھا۔ ہندوستان میں اکبر اعظم کے لیے فیضی نے اس کتاب کو نظم کی صورت میں تحریر کیا اور اس کا نام عیار دانش رکھا۔ طب کی یہ کتاب کلیہ دمنہ کے ہندوستان سے ایران لانے کے متعلق طرح طرح کی داستانی تذکیروں میں لکھی گئی ہیں۔ اس سلسلے میں ایک مشہور اور معروف اور دلچسپ واقعہ بیان کیا جاتا ہے جو کچھ یوں ہے۔ کہتے ہیں کہ نوشیروان کے دربار میں 120 طبیب وابستہ تھے، ان میں ایرانیوں کے علاوہ رومن اور ہندی بھی تھے، اور ان میں ایک نامور طبیب برزویا بھی تھا۔ اس برزویا نے ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ ہندوستان کے پہاڑوں میں ایک بوٹی پائی جاتی ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتی ہے۔ برزویا کو یہ آرزو بے چین رکھتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس بوٹی کو حاصل کیا جائے اور اسے بنی نوع انسان کے لیے استعمال کیا جائے۔ وہ چاہتا تھا کہ جیسے بھی بن پڑے وہ یہ بوٹی حاصل کر لے۔ آخر اس نے اس بوٹی کا ذکر ایران کے شہنشاہ نوشیروان سے کیا اور ہندوستان جانے کی اجازت چاہی تاکہ اس بوٹی کو تلاش کر کے ایران لا سکے۔ بادشاہ نے اسے بخوشی اجازت دے دی اور سامان سفر تیار کرنے کا بھی حکم دے دیا تھا۔ برزویان مدائن سے نکل کر ہندوستان کے پایا تخت پہنچا تو نوشیروان کا مراسلہ اس نے ہندوستان کے راجہ کو دیا تو راجہ نے اسے خوش آمدید کہا اور پہاڑوں پر سے بوٹی دریافت کرنے کے لیے برزویا کے لیے آسانیاں بھی پیدا کر دیں۔ برزویا نے بڑی جد و جہد کی اور طرح طرح کی تکلیفیں اٹھائیں لیکن بوٹی پھر بھی ہاتھ نہ آئی۔
اب برزویا حیران پریشان اور فکر مند تھا کہ کیسے اور کیوں کر ناکام ہو کر بادشاہ کا سامنا کرے گا، اور وہ اب کیا منہ بادشاہ کو دکھائے گا۔ آخر اس نے ہندوستان کے سب سے بڑے اور لائق ترین طبیب کا پتہ پوچھا۔ جب اسے اس کا پتہ بتایا گیا تو برزویا اس کے پاس گیا، اس کتاب کا ذکر کیا جس میں مردے زندہ کرنے والی بوٹی کا حال اس نے پڑھا تھا۔ اب برزویا سے یہ احوال سن کر بوڑھا طبیب مسکرایا اور پھر کہنے لگا، آپ اس حکایت کے اصل مطلب کو نہیں سمجھ سکے۔ یہ قدیمی بزرگوں کی ایک رمز ہے۔ پہاڑوں سے مراد علماء ہیں، اور مردے کو زندہ کرنے والی بوٹی ان علماء کے اقوال ہیں، اور مردوں سے جاہل مراد ہیں۔ اس عبارت کا مطلب یہ ہے کہ دانا لوگ اپنے پنتوں نصیحتوں سے جاہلوں کی تربیت کرتے ہیں، گویا مردوں کو زندہ کر دیتے ہیں۔ اس حکیم نے برزویا کو یہ بھی بتایا کہ پند و نصیحت کی یہ تعلیم کلیت دمنہ سے حاصل ہو سکتی ہے، جو ہندوستان کے راجا کے خزانے کے علاوہ اور کہیں بھی دستیاب نہیں ہے۔ برزویا یہ سن کر مطمئن ہو گیا اور پھر ہندوستان کے راجا سے استدعا کی کہ کلیت دمنہ سے استفادہ کرنے کی اجازت دی جائے۔ راجا نے جواب دیا کہ نوشیروان کے پاس خاطر سے صرف اس شرط پر اجازت دی جا سکتی ہے کہ اسے آپ سرکاری زبانوں میں پڑھیں اور مطلب اخذ کر لیں۔ برزویا اجازت پا کر خوش ہو گیا تھا۔ وہ ہر روز دربار میں حاضر ہوتا، کتاب کا مطالعہ کرتا اور اس کا مفہوم یاد کر لیتا، اور جب وہ واپس اپنی قیام گاہ میں آتا تو اسے احاطہ تحریر میں لے آتا، یہاں تک کہ کتاب مکمل ہو گئی اور آخر برزویا ہندوستان کے راجا سے رخصت لے کر واپس ایران چلا گیا تھا۔ نوشیروان عدل و انصاف میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتا تھا۔ اگرچہ یورپی مورخوں کو اس کے عدل کے بارے میں اتفاق نہیں، وہ اسے ظالم، سفاک اور عیار لکھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت ہے کہ انہوں نے دشمن کی حیثیت سے اسے دیکھا اور جانبدار مورخوں کی حیثیت سے اس پر خیال آرائی کر دی۔ اس کے برخلاف تاریخ نے اسے عادل کا لقب دیا ہے، اور تاریخ کے صفحات میں جو لقب کسی کو ملتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی تاریخی پس منظر ضرور ہوتا ہے۔ علماء شرق نے متعدد ایسے واقعات بیان کیے ہیں جس سے اس کے عدل و انصاف کا پتہ چلتا ہے۔ کہتے ہیں نوشیروان نے اپنے محل میں ایک گھنٹی لٹکا رکھی تھی جس کے ساتھ ایک زنجیر بندوا دی تھی تاکہ جو شخص مظلوم ہو وہ بادشاہ سے شکایت کرنے کے لیے زنجیر کھینچ کر گھنٹی بجا دے۔ نوشیروان کو جب رومنوں کے مقابلے میں فتح مندی ہوئی تو اس نے مختلف ملکوں کے سفیروں کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ ان سفیروں میں رومنوں کا سفیر بھی تھا۔ رومن سفیر نے بغور شاہی محل کو دیکھا۔ محل کی اس نے بڑی تعریف و توصیف کی، لیکن محل کے صحن میں کچھ ٹیڑھا پن اس نے دیکھا تو کہا کہ اسے مربع شکل کا ہونا چاہیے۔ یہ ٹیڑھا پن اس میں کیوں ہے؟ اس پر رومن سفیر کو بتایا گیا کہ جس جگہ ٹیڑھا پن ہے یہاں محل کی تعمیر سے پہلے ایک بڑھیا کا مکان تھا، اور وہ باوجود ترغیب دلانے کے اسے فروخت کرنے پر آمادہ نہ تھی۔ نوشیروان نے زبردستی اس کے مکان کی زمین نہ لینی چاہی اور حکم دیا کہ اس کی زمین چھوڑ دی جائے، جس سے یہ گوشہ غیر متناسب ہو گیا تھا۔ یہ جواب سن کر رومن سفیر بڑا متاثر اور حیران ہوا اور پھر کہنے لگا، یہ غیر متناسب گوشہ متناسب مربع سے کہیں زیادہ خوبصورت ہے۔ اس کے علاوہ بھی مورخین نے بہت سے واقعات اور حکایات نوشیروان سے متعلق لکھی ہیں جس سے اس کے عدل و انصاف کا پتہ چلتا ہے۔ مثلاً یہ کہ اس نے سزائیں کس قدر ہلکی کر دیں۔ اگلے وقتوں میں بغاوت، غداری اور میدان جنگ سے فرار ہونے کی سزا فوری موت ہوتی تھی۔ رہزانی، بدکاری اور ظلم و ستم کرنے پر سخت جسمانی سزائیں دی جاتی تھیں۔ شہنشاہ نے ایسے جرائم کے لیے پہلے کی نسبت بہتر قوانین نافذ کر دیے۔ نوشیروان سے پہلے جو شخص مذہب سے پھر جاتا تھا اسے بلا تفصیل فوراً قتل کر دیا جاتا، لیکن نوشیروان نے حکم دیا کہ مجرم کو 1 ماہ حوالات میں رکھا جائے، اور اس عرصے میں علماء مذہب اسے ہر وقت نصیحت کرتے رہیں اور دلائل سے اس کے شکوک کو رفع کریں۔ اگر وہ اپنی غلطی کو مان لے اور توبہ کر لے تو اسے آزاد کر دیا جائے، لیکن اگر وہ ضد اور تکبر سے اپنی بات پر اڑا رہے تو پھر اس کے بعد اسے قتل کر دیا جائے۔ مملکت میں زراعت کی بڑی اہمیت ہوتی تھی۔ نوشیروان نے اس پر بھی توجہ دی۔ کھیتی باڑی کی اصلاح کے لیے اس نے کاشتکاروں کو اچھا بیج مہیا کرنے کا انتظام کیا۔ بیل اور کھیتی باڑی کے اوزار انہیں مہیا کیے تھے۔ آبپاشی کے ذرائع کو بہتر بنایا۔ نوشیروان نے حکم دیا کہ ملک میں چپے بھر زمین ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جس میں کاشت نہ ہو۔ جس زمین کا کوئی مالک نہیں اس کی کاشت کا انتظام حکومت کرے۔
اور یہ بھی حکم دیا کہ کوئی شخص اگر بے سرمایہ ہونے کی وجہ سے کاشت نہ کر سکے تو اسے شاہی خزانے سے قرض دیا جائے۔ کاشتکاروں سے جس طرح لگان لیا جاتا تھا وہ ان کے لیے تکلیف دہ تھا، حکومت کو بھی یہ لگان وصول کرنے میں بڑی دقت کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ نوشیروان کے بعد قبات کے زمانے میں کاشتکاروں کو پکی ہوئی فصل کو ہاتھ لگانے کا اختیار نہ تھا، وہ سرکاری کارندوں کے منتظر رہتے تھے کہ وہ آ کر سرکاری حصہ وصول کر لیں تو وہ فصل اٹھائی جائے۔ لگان میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے پہلے قبات نے ہی توجہ دی تھی، لیکن موت نے اسے مہلت نہ دی۔ آخر نوشیروان نے تخت نشین ہوتے ہی حکم دیا کہ قواد کی وصیت کے مطابق زمینوں کی پیمائش کرائی جائے اور اس کا حصہ لینے کے بجائے کاشتکاروں سے مناسب نرخ کے مطابق نقد رقم وصول کی جائے۔ یہ کام بہت بڑا تھا، لیکن منصف اور ایماندار افسروں کے ذریعے اس کی تکمیل ہو گئی۔ لگان کی نئی شرطیں مندرجہ ذیل مقرر ہوئی تھیں۔ گیہوں اور جو فی جریب یعنی 2580 گز سالانہ 1 درہم، انگوروں پر فی جریب 8 درہم، چارے پر فی جریب سالانہ 7 درہم، چاولوں پر فی جریب سالانہ 6 درہم، 4 ایرانی کھجوروں کے درختوں پر یا 6 ارمنی کھجوروں کے 6 درہم، زیتون کے درختوں پر سالانہ 1 درہم۔ اس کے علاوہ باقی ہر قسم کی پیداوار کا لگان معاف کر دیا گیا تھا۔ کھجوروں کے درخت جو ادھر ادھر بکھرے ہوئے تھے ان پر بھی لگان اس نے معاف کر دیا۔ ایران کے شہنشاہ نوشیروان کا دربار بھی قابل دید اور ایک عجوبہ تھا۔ کہتے ہیں کہ دربار عام قیصر کسریٰ کے حال میں ہوتا تھا۔ روز وقت معین پر لوگوں کا انبوہ اس کی دیوڑی میں جمع ہو جاتا، فرش پر نہایت نرم قالین بچھائی جاتی، دیواروں کے بعض حصوں پر بھی قالین لٹکائی جاتی، دیواروں کا جتنا حصہ ننگا رہ جاتا اسے تصویروں سے سجایا جاتا جو نوشیروان کے حکم سے رومن مصوروں نے بنائی تھیں، جن کو قیصر جسٹینین نے نوشیروان کے دربار میں بھیجا تھا۔ ان تصویروں میں من جملہ مضامین کے بادشاہ کا محاصرہ اور ان لڑائیوں کے منظر دکھائے گئے تھے جو اس شہر کے ارد گرد ہوئی تھیں۔ نوشیروان کو ان تفسیروں میں اس طرح دکھایا گیا تھا کہ سبز لباس پہنے جس گھوڑے پر سوار ایرانیوں اور رومنوں کی صفوں سے آگے گزر رہا ہے، شاہی تخت ہال کے سرے پر پردے کے پیچھے رکھا جاتا تھا۔ اعیان سلطنت اور حکومت کے اعلیٰ عہدیدار پردے سے مقررہ فاصلے پر جاگزین ہوتے تھے۔ درباریوں کی جماعت اور دوسرے ممتاز لوگوں کے درمیان ایک جنگلہ حائل رہتا تھا۔ پھر ایسا ہوتا کہ اچانک پردہ اٹھتا تو شہنشاہ تخت پر بیٹھے دیبا کی تکیے سے سہارا لگائی زر بفت کے بیش بہا لباس پہنے جلوگر نظر آتا۔ شاہی تاج جو سونے اور چاندی کا بنا ہوا تھا اور زمرد، یاقوت اور موتیوں سے مرصع تھا، بادشاہ کے سر کے اوپر چھت کے ساتھ ایک سونے کی زنجیر سے لٹکتا رہتا تھا جو اس قدر باریک تھی کہ جب تک تخت کے قریب ہو کر نہ دیکھا جائے نظر نہ آتی تھی۔ اگر کوئی شخص دور سے دیکھتا تو یہی سمجھتا تھا کہ تاج بادشاہ کے سر پر رکھا ہوا ہے، لیکن حقیقت میں وہ اس قدر بھاری ہوتا تھا کہ کوئی انسانی سر اسے اٹھا ہی نہیں سکتا تھا، اس لیے کہ اس کا وزن تقریباً 2.5 من کے قریب تھا۔ دربار ہال کی چھت پر 150 روشن دان تھی جن کا قطر 12 سے 15 سینٹی میٹر تھا، اور ان میں سے جو روشنی چھن چھن کر اندر داخل ہوتی تھی تو اس کی پراسرار کیفیت میں جو شخص پہلی مرتبہ اس روب و جلال کی کیفیت کو دیکھتا وہ ہیبت زدہ ہو کر رہ جاتا۔ جب دربار ختم ہو جاتا اور بادشاہ اٹھ کر چلا جاتا تو تاج اسی طرح لٹکتا رہتا، تاہم اس پر دیبا کا ایک کپڑا لپیٹ دیا جاتا تاکہ اس پر گرد نہ پڑ سکے۔ اجنبی لوگوں کو دربار میں آنے کی اجازت نہیں تھی۔ دربار تو درکنار یہ بھی نہیں کر سکتے تھے کہ براہ راست پایہ تخت کی طرف آ سکیں۔ جو کوئی غیر ملکی یا اجنبی پایہ تخت مدائن کی طرف آتا اسے اطراف کے شہروں میں 5 دن کے لیے روک لیا جاتا، اس کے بعد مدائن کی طرف آنے کی اجازت ہوتی۔ نوشیروان نے اپنے عہد حکومت میں اپنے لشکر کی بہتری اور اصلاح کی طرف بھی توجہ دی تھی۔ اس سے پہلے عام قاعدہ یہ تھا کہ نیچے درجے کے لوگ جو پیادہ فوج میں تھے بلا تنخواہ کے کام کرتے تھے، یہاں تک کہ انہیں اسلحہ اور لباس بھی اپنے پاس سے مہیا کرنا پڑتا تھا۔ نوشیروان نے یہ طریقہ بدل دیا۔ جو لوگ نادار ہوتے انہیں گھوڑے اور ہتھیار مہیا کیے جاتے۔ اس کے علاوہ اس نے ان کی باقاعدہ تنخواہ بھی مقرر کی۔ نوشیروان نے اپنی مملکت کو 4 حصوں میں تقسیم کر دیا تھا۔ پہلے حصے میں خراسان تھا جس میں تفارستان، زابلستان، سیستان کے علاقے شامل تھے۔ دوسرے حصے میں میڈیا تھا
جس میں رے ہمدان نہاوند دیور، کرمانشاہ اصفہان، وقم کاشان ابہر، زیخان آرمینیا آذربائیجان، جورجان اور طبرستان کے علاقے شامل تھی۔ تیسرے حصے میں رے کرما اور خوزستان شامل تھی، جبکہ چوتھے حصے میں ہیرات سے یمن تک کا علاقہ اور شام اور رومن سرحدی علاقے بھی شامل تھی۔ نوشیروان سے پہلے سارے لشکروں کا ایک ہی سپہ سالار ہوتا تھا، لیکن نوشیروان نے اس میں تبدیلی کر دی۔ نوشیروان نے وہ عہدہ منسوخ کر کے 4 عہدوں میں مقرر کر دیا تھا، یعنی ایک سپہ سالار مشرقی سپہ سالار کہلاتا، اس کے پاس خراسان، سیستان اور زابلستان وغیرہ کی فوج تھی۔ دوسرا جنوبی سپہ سالار جس کے ماتحت فارس اور خوزستان کی، تیسرا مغربی سپہ سالار جس کے تحت ہیرات سے لے کر رومن سلطنت تک کا علاقہ، اور چوتھا شمالی سپہ سالار جس کے تحت میڈیا اور آذربائیجان کی فوجیں تھیں۔ نوشیروان کی مملکت کا پایہ تخت تیسیفون تھا، جسے عرب مورخین مدائن لکھتے ہیں۔ تیسیفون دراصل 2 شہروں کا مجموعہ تھا، جس کی وجہ سے عربوں نے اسے مدائن کا نام دیا۔ عہد ساسانی کی آخری صدی میں تیسیفون 7 شہروں پر مشتمل تھا۔ عرب اور ایرانی منصفوں کی روح سے 2 شہروں کے سوا باقی سب برباد ہو چکے تھے۔ بہرحال بڑے شہر 2 تھے، ایک تیسیفون اور دوسرا دیہا اردشیر، جو پہلے سلیوکا کے نام سے موسوم تھا۔ تیسیفون دریائے دجلے کے مشرقی کنارے پر اور دیہا اردشیر سلیوکا مغربی کنارے پر تھا، اور دونوں شہر ایک پل کے ذریعے ملے ہوئے تھے۔ شاہپور دوم نے ایک اور پل بھی بنوا دیا تھا تاکہ ایک آنے والوں کے لیے اور دوسرا جانے والوں کے لیے استعمال ہو۔ یہ دونوں شہر بڑے مستحکم تھے، ان کے ارد گرد دیواریں تھیں۔ تیسیفون کے گرد نصف دائرے کی دیوار تھی جس پر برج بنے ہوئے تھے، اس کے آثار اب بھی نظر آتے ہیں۔ دریائے دجلہ کے مغربی کنارے پر دیہا اردشیر یعنی سلیوکیا کے کھنڈرات نظر آتے ہیں، جو کسی زمانے میں بہت بڑا شہر تھا۔ شاہی محلات دریائے دجلہ کے دونوں کناروں پر تھے۔ ایرانی شہنشاہ کے عہد کی عمارتوں میں سب سے زیادہ مشہور طاق کسریٰ ہے، جسے نوشیروان نے تعمیر کروایا تھا۔ طاق کسریٰ یعنی ایوان مدائن کے متعلق مورخین کا خیال ہے کہ طاق کسریٰ نوشیروان کے محل میں دربار کا ایک ہال تھا، جس کے کھنڈرات اب بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ ان کھنڈرات میں ایک اوطاق ہے اور جس کے مشرقی جانب تقریباً 100 گز کے فاصلے پر ایک عمارت تھی جس کی ٹوٹی پھوٹی دیواریں اب بھی موجود ہیں، اور جنوب کی طرف ایک ٹیلہ ہے جسے حریم کسریٰ کہتے ہیں، اور شمال کی طرف بعض عمارتوں کے ڈھیر ہیں جو اب ایک جدید قبرستان کے نیچے آ گئے ہیں۔ ان تمام عمارتوں میں صرف طاق حصہ ہے جس کے کافی آثار اب تک باقی ہیں۔ اس کے سامنے کا رخ جو مشرق کی جانب کو ہے 9 گز اونچا ہے، اس میں ایک دیوار ہے جس میں کوئی کھڑکی نہیں، لیکن وہ برجستہ ستونوں اور محرابوں سے آراستہ ہے۔ چھوٹی چھوٹی محرابوں کی قطاریں 4 منزلوں میں بنی ہوئی ہیں۔ اس قسم کی دیواروں کے نمونے مشرق کے ان شہروں میں ہیں جہاں یونانیت کا اثر زیادہ ہوا تھا، مثلاً یہ پلمیرا میں ڈھونڈے جا سکتے ہیں۔ اس عمارت کے سامنے کے رخ پر شاید رنگین استر کاری کی گئی تھی، یا سنگ مرمر کی تختیاں نصب کی گئی تھیں، یا جیسا کہ بعض مورخین کا دعویٰ ہے کہ تانبے کے پترے جن پر سونے یا چاندی کا ملمح کیا گیا تھا وہ چڑھا دیے گئے تھے۔ 1888 عیسوی تک سامنے کا رخ اور مرکزی کمرہ اپنی جگہ پر قائم تھا، لیکن اس سال شمالی بازو خراب ہو چکا تھا اور اب جنوبی بازو بھی گرنے کو ہے۔ سامنے کی دیوار کے وسط میں بیضوی شکل کی عظیم الشان محراب کا دہانہ ہے جس کی گہرائی محل کی دیوار کے آخر تک چلی گئی تھی۔ یہ دربار کا ہال کمرہ تھا اور اس کی لمبائی تقریباً 45 میٹر اور چوڑائی تقریباً 25 میٹر تھی۔ سامنے کے رخ کے دونوں بازو کے عقب میں 5 کمرے تھے کہ جو اونچائی میں طاق میں بہت کم تھے اور جن پر محرابیں اور چھتیں تھیں، اور باہر کی طرف ایک بلند دیواروں سے گھری ہوئی تھی۔ عمارت کی مغربی دیوار کے پیچھے غالباً وسط میں ایک مربع شکل کا ہال کمرہ تھا جو دربار کے کمرے کا جوڑ تھا، اور اس کے دونوں طرف 2 چھوٹے چھوٹے کمرے تھے۔ تمام دیواریں اور محرابیں اینٹوں کی بنی ہوئی تھیں اور ان کے آثار کی چوڑائی غیر معمولی تھی۔ صحرائے کالاہاری میں دریائے کانگ کے کنارے یوناف، کیرش اور مارتھا نے اسی عمارت کے اندر قیام کر رکھا تھا جو کبھی بیگار کیمپ کے سربراہ مریخت کے استعمال میں ہوا کرتی تھی۔ یوناف اور کیرش دونوں نے مارتھا کو بھی اپنے ساتھ ساتھ سری قوتوں سے لیس اور مسلح کر لیا تھا۔ ایک روز تینوں اس عمارت میں اکٹھے بیٹھے کسی موضوع پر گفتگو کر رہی تھی کہ یوناف کی گردن پر ابلکا نے لمس دیا۔ کیرش اور مارتھا بھی متوجہ ہو گئیں، اس لیے کہ کیرش کو پہلے ہی
ابلیکا کی آمد کی اطلاع ہو جاتی تھی۔ مارتا کو بھی اس نے بتا دیا تھا کہ ابلیکا کچھ کہنے والی ہے، لہٰذا دونوں متوجہ ہو گئی تھیں۔ لمس دینے کے بعد ابلیکا بولی اور یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف میرے حبیب، اس بیگار کیمپ کا سابقہ سربراہ مریخت تمہارے خلاف حرکت میں آ چکا ہے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کو بھیج کر صحرائے کالاہاری کے شمالی کوہستانی سلسلے پر سترون کو اپنی بے دخلی اور تمہارے بیگار کیمپ پر قبضہ کرنے کی اطلاع کر دی ہے۔ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے سترون اور ضروا نے عزازیل، نیتیاس، لیوک اور اوغار کو بھی اپنی مدد کے لیے بلوا لیا ہے۔ تھوڑی دیر تک وہ دونوں تمہاری طرف آئیں گے۔ ابھی تک انہیں یہ خبر نہیں کہ اس بیگار کیمپ کے قبضہ کرنے والے یوناف اور کیرش ہیں، لہٰذا ان کی آمد سے پہلے ہی تم ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں بھی یہی ہوں گی اور ضرورت کے وقت اپنا رنگ انہیں ضرور دکھاؤں گی۔ اس کے ساتھ ہی ابلیکا ہلکا سا لمس دیتی ہوئی علیحدہ ہو گئی۔ ابلیکا کا یہ پیغام سنتے ہی یوناف چونک کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا۔ جس کمرے میں وہ کیرش اور مارتھا کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، وہاں سے اٹھ کر وہ مطبخ کی طرف بھاگا۔ وہاں سے اس نے چند کوئلے لیے، پھر وہ اس کمرے کی طرف گیا جس کی کھڑکیاں باہر کی طرف کھلتی تھیں۔ اس کمرے کی ایک دیوار پر یوناف نے اپنا سری عمل کیا، پھر بڑی تیزی کے ساتھ دیوار پر اس نے سترون، ضروا، عزازیل، نیتیاس، لیوک اور اوغار کی شبہیں بنا ڈالی تھیں۔ اس کے بعد وہ بھاگتا ہوا دوسرے کمرے میں گیا۔ وہاں سے وہ چند کیلیں اور کچھ پتھر اٹھا لایا، اور یہ دونوں چیزیں اس نے اس دیوار کے قریب رکھ دیں جس پر اس نے شبہیں بنائی تھیں۔ کیرش اور مارتھا بڑے انہماک سے اب تک یوناف کی یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھیں۔ اس موقع پر شاید مارتھا نے یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کچھ پوچھنا چاہا، لیکن کیرش نے اسے اشارہ کرتے ہوئے خاموش کر دیا تھا۔ کیرش جانتی تھی کہ یوناف کس عمل کی ابتدا کر رہا ہے۔ جب وہ شبہیں مکمل ہو گئیں، کیل اور پتھر بھی یوناف نے وہاں لا کر رکھ دیے۔ پھر کیرش بولی اور یوناف کو مخاطب کر کے انتہائی چاہت، محبت اور مسکراہٹ میں پوچھنے لگی، یہ سارا کام مکمل کرنے کے بعد آپ یقیناً مجھے اور مارتا سے کچھ کہنا چاہیں گے؟ جواب میں یوناف مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیرش، تمہارا اندازہ، تمہاری سوچ بالکل درست ہے۔ میں نے عزازیل، نیتیاس، لیوک اور اوغار اور سترون اور ضروا کی شبہیں اس دیوار پر بنا دی ہیں۔ دیوار پر میں نے اپنا سری عمل بھی کر دیا ہے۔ تم دیکھتی ہو کہ دیوار کے قریب ہی میں نے کیلیں اور پتھر بھی رکھ دیے ہیں۔ تھوڑی دیر تک یہ سارے دشمن اس عمارت کے باہر آئیں گے اور مجھ پر باز پرس کرتے ہوئے مجھ پر حملہ آور ہونے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کیرش، میں اور تم اس وقت اپنی اصل شکل و صورت میں ہیں، لہٰذا ابھی اور اسی وقت حرکت میں آتے ہیں اور اپنی شکل و صورت ویسی بناؤ جیسی ہم نے اس بیگار کیمپ میں داخل ہوتے ہوئے بنائی تھی۔ اب چونکہ مارتھا ہمارے سارے رازوں سے آگاہ ہے، لہٰذا یہ شکل کی تبدیلی اس کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بن سکے گی۔ جس کمرے سے اٹھ کر ہم تینوں آئے ہیں، اس کمرے میں میں اب اکیلا بیٹھوں گا۔ تم دونوں یہاں دیوار کے قریب بیٹھ جاؤ۔ تم دیکھتی ہو میں نے یہاں کیلیں اور پتھر رکھ دیے ہیں۔ جب عزازیل اور اس کی ساتھی میرے ساتھ تکرار شروع کریں اور تم دیکھو کہ اب وہ میرے ساتھ ٹکراؤ پر تل گئے ہیں، تو تم ان شبیہوں پر کیلیں ٹھونکتی رہنا۔ جو بھی میری طرف بڑھے اس کی شبیہ میں کیل ٹھونک دینا، پھر دیکھو اس کا حشر میں اس عمارت کے اندر اور باہر کیا کرتا ہوں۔ اس پر کیرش کہنے لگی، آپ کو پریشان اور فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، میں چونکہ یہ سارا کھیل جانتی ہوں، لہٰذا میں مارتھا کو بھی سمجھا دوں گی۔ یوناف نے کہا، تو پھر تم دونوں یہاں بیٹھ جاؤ، میں سامنے والے کمرے میں بیٹھتا ہوں، اور سنو، تم دونوں ان کے سامنے آنے کی کوشش نہ کرنا، بلکہ آڑ اور اوٹ میں رہ کر اپنا کام جاری رکھنا۔ وہ یہی سمجھیں گے کہ میں کوئی اجنبی ہوں اور اس کیمپ میں قابض ہو چکا ہوں۔ وہ مجھے پہچان نہیں پائیں گے کہ میں یوناف ہوں۔ اگر تم سامنے آ گئیں تو شاید وہ اندازہ لگا لیں گے کہ یوناف اور کیرش دونوں میاں بیوی نے اپنا حلیہ تبدیل کر کے اس بیگار کیمپ پر قبضہ کر لیا ہے۔ مجھے اکیلے کو سامنے دیکھتے ہوئے شاید وہ ایسا شک نہ کریں۔ یہاں تک کہنے کے بعد یوناف تھوڑی دیر کے لیے رکا، پھر وہ اپنا سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے کہنے لگا، کیرش، تم مارتھا کو بھی اپنے ساتھ رکھنا۔ جب عزازیل اور اس کے ساتھی میرے ہاتھوں شکست اٹھانے اور مار کھانے کے بعد بھاگیں گے تو ہم تینوں مل کر ان کا تعاقب کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ صحرائے کالاہاری کے شمالی کوہستانی سلسلوں کے شمال میں ان وحشی قبائل کے اندر رہتے ہوں گے جن کے اندر انہوں نے شرک کی ابتدا کر رکھی ہے۔ ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہی وحشی قبائل میں ہم جائیں گے اور دیکھیں گے کہ وہاں انہوں نے کس قسم کی شرک کی ابتدا کر رکھی ہے، اس کا بھی ہم خاتمہ کرنے کی کوشش کریں گے۔
اور ہاں، جیسا کہ ابلیکا نے بتایا تھا کہ کوہستانی سلسلے میں اس طرف بھی لڑکیوں کا ایک بیگار کیمپ ہے، اور ان لڑکیوں سے کاوی کے کھارے پانی کی جھیل اور اوکاوانگو کی دلدلی علاقوں کی طرف جانے والی دریاؤں میں سے ہیرے اور موتی حاصل کیے جاتے ہیں۔ جس طرح ہم نے یہاں کی لڑکیوں کی گلو خلاصی کرائی ہے، اسی طرح ان لڑکیوں کو بھی ہم غلامی سے نجات دلائیں گے۔ یوناف جب خاموش ہوا تو کیرش کہنے لگی، آپ بالکل کوئی فکر اور غم نہ کریں، جو ہی عزازل اور اس کے ساتھی آپ کے سامنے سے بھاگیں گے، میں مارتھا کو لے کر آپ کے پاس آ جاؤں گی، پھر ہم تینوں مل کر ان کا تعاقب کریں گے۔ اب چونکہ مارتھا بھی ہماری طرح غیر معمولی سری قوتوں سے لیس ہو چکی ہے، لہٰذا یہ بھی ان کا مقابلہ کرنے میں ہمارا خوب ساتھ دے سکتی ہے۔ کیرش کی اس گفتگو سے یوناف مطمئن ہو گیا تھا، اور پھر وہ کہنے لگا، میں اب سامنے والے کمرے میں بیٹھتا ہوں، تم یہیں اوٹ میں رہنا۔ اس کے ساتھ ہی یوناف عمارت کے اس کمرے میں جا کر بیٹھ گیا تھا جہاں صدر دروازہ سامنے سے دکھائی دیتا تھا۔ یوناف کو وہاں بیٹھ کر زیادہ دیر انتظار نہ کرنا پڑا تھا کہ صدر دروازے پر عزازل، سترون، زروا، نتیاس، لیوک اور اوغار نمودار ہوئے تھی۔ ان کے ساتھ بیگار کیمپ کا سابقہ سربراہ مریخت بھی تھا۔ وہ سب عمارت کے صدر دروازے سے اندر داخل ہوئے۔ پھر یوناف کے قریب آنے کے بعد مریخت نے یوناف کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سترون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یہی ہے وہ شخص جس نے ہمارے کیمپ پر قبضہ کر لیا ہے اور ہم سب کو اپنے سامنے غلام بنا لیا ہے۔ یہی ہے وہ جس نے لڑکیوں کو آزاد کرا کر یہاں کام کرنے والوں کے ساتھ شادی کرا دی ہے، اور اس طرح ان کا دماغ خراب کر دیا ہے کہ وہ کسی کی بات ہی نہیں مانتے۔ یہاں تک کہنے کے بعد مریخت خاموش ہو گیا۔ سترون چند قدم آگے بڑھا اور غور سے اپنے سامنے بیٹھے ہوئے یوناف کی طرف دیکھنے لگا، جبکہ باقی سب لوگ پیچھے ہی کھڑے رہے تھے۔ یوناف کے قریب جا کر سترون بولا اور اسے مخاطب کرتے ہوئے پوچھنے لگا، کون ہو تم، اور کیوں تم نے زبردستی اس کیمپ پر قبضہ کر لیا ہے؟ کیوں تم نے مریخت اور اس کے ساتھیوں کو اپنا غلام بنا لیا ہے؟ اس پر یوناف نے سب کچھ جانتے ہوئے عجیب سے مصنوعی انداز میں پہلے عجیب سی پریشانی اور حیرت میں سترون کی طرف دیکھا، اور پھر پوچھنے لگا، دیکھو اجنبی، میں نہیں جانتا تو کون ہے، پہلے اپنا تعارف کروا کہ تو کون ہے اور مریخت کے ساتھ تیرا کیا تعلق ہے، پھر میں کچھ کہوں گا۔ اس پر سترون ہولناک آواز میں کہنے لگا، بدبخت انسان، جب میں تم سے اپنا تعارف کرواؤں گا تو تم اس عمارت میں بیٹھنا بھی اپنی تذلیل اور پستی خیال کرو گے۔ اس پر یوناف اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کسی قدر خفگی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، اجنبی، جس قسم کا تم رویہ اپنا رہے ہو، میں ایسے رویے کا عادی نہیں ہوں۔ میں نے تم سے پوچھا ہے، کھل کر کہو تم کون ہو۔ اس پر سترون بے پناہ غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میں وہ قوت، وہ بلائے بد ہوں جو نبض نیل، رگ دجلہ و فرات ہی نہیں، جیہون اور سیہون کی روانی تک کو روک دے۔ اس پر یوناف نے موزیقہ خیز انداز میں کہنے لگا، اجنبی، میں نے تم سے تمہارا تعارف مانگا ہے، تم سے کسی دریا کا نام تو نہیں پوچھا۔ میں تو یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم ہو کون اور چاہتے کیا ہو۔ اس پر سترون پھر بے پناہ غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، میرا نام سترون ہے، یوں جانو کہ میں ایک آتش بے دور ہوں۔ ضمیر کے پیچ و تاب پر جب میں وارد ہوتا ہوں تو شعلوں میں پناہ غضبناکی کی طرح تہذیب کے ہر کونے کو زخم زخم کر دیتا ہوں، اور اپنے دشمنوں کی بیداری سے شعور کو تازہ ہوتے ناسور اور جلتے مستقبل میں تبدیل کر کے رکھ دیتا ہوں۔ کہو تم میرا کون سا روپ دیکھنا پسند کرو گی؟ یہاں تک کہنے کے بعد سترون جب خاموش ہوا تو یوناف کسی قدر مصنوعی بے بسی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، عجیب سے لوگوں سے پالا پڑا ہے، میں نہیں سمجھتا کہ تم نے کیسا تعارف کروا دیا ہے، تم عجیب سے لوگ لگتے ہو۔ اس پر سترون نے ایک ہولناک قہقہہ لگایا اور پھر کہنے لگا، عجیب و غریب تو ہم ہیں ہی، پہلے تم کہو کہ تم ہو کون، اس کے بعد میں تم سے مطلب کی بات کرتا ہوں۔ اس پر یوناف نے اپنے آپ کو سنبھالا اور کسی قدر سنجیدگی میں کہنے لگا، اجنبی، میں نہیں جانتا کہ تمہارے ساتھی اور تم کون ہو، لیکن تم پر میں واضح کروں کہ میں یوں جانو کہ قدرت کا احتساب ہوں جو گناہ آلود لوگوں پر زمین سے آسمان پر برستے عذاب کی طرح نزول کرتا ہوں، اور بدی کی ہر ستوت اور ہر جبروت کو فنا کے گھاٹ اتار دیتا ہوں۔ اے اجنبی، یوں جانو کہ میں فطرت کے جلال کا پرتو ہوں جو اوہام کی زنجیریں کاٹتا ہے، تمدن کی گمراہی اور پستی کو توڑتا ہے،
کفر اور الحاد کی آوازوں کو بکھیر دیتا ہے۔ اے اجنبی، میرے دو روپ ہیں، ایک میرا روپ ایسا ہی ہے جیسے شام کے تابوت میں رقص کے رگو جاں، اور میرا دوسرا روپ کچھ یوں ہے جیسے فکر و نظر کی گہرائی میں انسان دوستی کا نقیب۔ ان دو روپوں میں سے تم میرا کون سا روپ دیکھنا پسند کرو گی؟ یوناف کا یہ جواب سن کر سترون عجیب سے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آگ بھر گئی تھی اور چہرہ بھٹی میں رکھے ہوئے لوہے کی طرح سرخ ہو گیا تھا۔ عین اس موقع پر دوسرے کمرے میں دیوار کے پاس بیٹھی کیرش نے اپنے سامنے مارتھا کو مخاطب کرتے ہوئے انتہائی دھیمی سرگوشی کی۔ مارتھا میری بہن، ابھی کسی بھی کیل کو حرکت میں نہ لانا۔ اس وقت صرف سترون نام کا شخص ہی یوناف کے ساتھ مقابل ہے، باقی سب اس کے ساتھ ہی پیچھے ہٹ کر کھڑے ہیں۔ میرے خیال میں سترون ابھی تک یہ نہیں جان سکا کہ اس کے سامنے یوناف ہے، لہٰذا میرا اندازہ یہ ہے کہ پہلے وہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں نہیں لا رہا تو وہ بھی اپنی طبعی طاقت کو اس کے خلاف آزمائے گا۔ لہٰذا چلو دیکھیں آج جب یہ اپنی طبعی طاقتوں اور قوتوں کو ایک دوسرے کے خلاف استعمال کرتے ہیں تو دیکھیں کون اپنی طبعی قوت کو استعمال کرتے ہوئے دوسرے کو زیر کرتا ہے۔ مارتھا نے اپنے لبوں پر گہری اور خوشگوار مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے کیرش کی اس تجویز سے اتفاق کیا تھا۔ وہ دونوں رونما ہونے والے واقعات کا بڑی بے چینی سے انتظار کرنے لگے تھے۔ سترون تھوڑی دیر تک بڑی غضبناکی میں یوناف کی طرف دیکھتا رہا، پھر وہ فیصلہ کن انداز میں بولا اور کہنے لگا، اے اجنبی، تم نے اپنا تعارف مکمل نہیں کروایا۔ میں نے تم سے تمہارا نام پوچھا تھا اور یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ تم کہاں سے آئے ہو اور اس کیمپ پر حملہ آور ہونے اور اس پر قبضہ کرنے کی جرت اور جسارت تم نے کیوں کی؟ اس پر یوناف بھی سترون ہی کے انداز میں قہرمانی میں بولتا ہوا کہنے لگا، اجنبی، چونکہ تم نے بھی مجھ سے اپنا تعارف گول مول ہی کرایا ہے، لہٰذا میں نے بھی ایسا ہی تعارف کروا دیا۔ رہا تمہارا یہ استفسار کہ میں کون ہوں اور کیوں میں نے اس کیمپ پر قبضہ کر لیا ہے، تو میں بھی تم سے پوچھتا ہوں کہ تم کون ہو اور کیوں یہاں آئے ہو، اور ایسا استفسار تم مجھ سے کروانے والے کون ہوتے ہو؟ اس پر سترون کے جسم کی رگ رگ غصے اور غضبناکی میں تن گئی تھی۔ اس کی مٹھیاں انتہائی غضبناکی میں بھیج گئیں۔ اس کے بعد وہ آگے بڑھا اور آگ برساتے ہوئے کہنے لگا، میں ابھی تمہیں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوں۔ یوناف بھی اپنی جگہ سے اٹھ کر آہستہ آہستہ بے فکری سے سترون سے ٹکرانے کے لیے اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ یوناف کے قریب آ کر سترون حرکت میں آیا اور اپنے دائیں ہاتھ کو فضا میں بلند کرتے ہوئے اس نے یوناف پر ضرب لگانا چاہی، لیکن یوناف نے اس کے برستے ہوئے مکے کو فضا میں ہی اپنے بازو پر روک دیا تھا۔ پھر وہ اپنے دائیں ہاتھ کو ہتھوڑے کی طرح حرکت میں لایا اور ایسا زوردار ایک گھونسا اس نے سترون کی گردن پر مارا کہ سترون بل کھاتا ہوا کئی گز پیچھے جا گرا تھا۔ اس پر سترون نے سنبھلتے ہوئے یوناف پر پے در پے مکوں کی بارش کر دی تھی۔ پھر یوناف نے اپنے آپ کو سنبھالا اور پھر اس نے زور سے اپنا مکہ سترون کی گردن کے پچھلے حصے میں دے مارا تھا کہ سترون منہ کے بل زمین پر گر گیا۔ اس کے بعد سترون پر یوناف اولوں اور بارش کی طرح برس پڑا تھا۔ اس نے سترون کو اپنے پاؤں کی ٹھوکروں، لاتوں اور بار بار اوپر اٹھا کر مکوں پر رکھ لیا تھا، یہاں تک کہ سترون کو مار مار کر اس نے ادموا کر دیا تھا۔ پھر بالوں سے پکڑ کر سترون کو یوناف نے اوپر اٹھایا، اس کے منہ پر بھرپور 3-4 تمانچے مارتے ہوئے پوچھا، اب بتا تو کون ہے اور مجھ سے کیا چاہتا ہے؟ اس پر سترون فوراً سری قوتوں کو حرکت میں لایا اور وہ سنبھل گیا۔ عین اس موقع پر ابلیکا نے یوناف کی گردن پر لمس دیا اور پھر کسی قدر تیز آواز میں یوناف کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگی، یوناف سنبھل جاؤ، سترون اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا چکا ہے، وہ اپنی سری قوتوں کو تمہارے خلاف آزمانا چاہتا ہے۔ ابلیکا کا یہ پیغام دینا تھا کہ یوناف مستعد ہو گیا۔ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے اپنی طاقت میں اس نے 10 گنا اضافہ کر لیا تھا اور اس کا ہاتھ بھی اس طرح اپنی تلوار کے دستے پر چلا گیا تھا۔ اتنی دیر تک اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لاتے ہوئے سترون سنبھل چکا تھا۔ پھر وہ پہلے کی طرح انتہائی غضبناکی کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگا، دیکھو، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ میں تم سے کیا چاہتا ہوں۔ لگتا ہے تیری موت ہمارے ہاتھوں لکھی ہے۔ اب جو مار میں تجھے ماروں گا تو اس مار کے پس منظر میں تو خود ہی جان جائے گا کہ میں کون ہوں۔ اس کے لیے مجھے خود تمہیں بتانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔
اس پر یوناف سترون سے بھی زیادہ کڑوے اور کسیلے لہجے میں کہنے لگا، اجنبی، تو مجھے کیا بتائے گا کہ تو کیا چاہتا ہے؟ جہاں تک میں اندازہ کر سکا ہوں تو مجھے کسی غلیظ اور بدترین بستی کا بھڑوا اور کنجر لگتا ہے۔ تو مجھے کیا سبق سکھائے گا؟ دیکھ، میں پہلے مار مار کر تجھے زمین پر لٹا چکا ہوں، اب جو میں دوسری مار تجھے ماروں گا تو یہاں میرے سامنے سے بھاگ جانے پر مجبور ہو جائے گا۔ اس پر سترون آگے بڑھا اور کہنے لگا، دیکھ کنجر کی اولاد، تو مجھے کیا بھگائے گا؟ ابھی تو خود ہی دیکھ لے گا کہ تو کیسے یہاں سے بھاگتا ہے۔ سترون ایک بار پھر یوناف پر حملہ آور ہونے کے لیے آہستہ آہستہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا چکا تھا۔ دوسرے کمرے میں دیوار کے پاس بیٹھی ہوئی کیرش بھی حرکت میں آئی اور اپنے سامنے بیٹھی ہوئی مارتھا کو اس نے مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا، مارتھا، یہ کل 6 شبیہیں میرے اور تمہارے سامنے دیوار پر بنی ہوئی ہیں۔ جو شخص یوناف کی طرف بڑھ رہا ہے اس کا نام سترون ہے۔ یہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لا چکا ہے، لہٰذا 3 شبیہوں کے دل کی جگہ تم کیلیں ٹھونکو اور باقی 3 کی جگہ میں کیلیں ٹھونکتی ہوں، پھر دیکھو کیا حشر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی کیرش اور مارتھا فوراً حرکت میں آئیں اور انہوں نے شبیہوں میں پتھروں سے کیل ٹھونکنا شروع کر دیا تھا۔ ایسا ہونا تھا کہ اچانک یوناف کی طرف بڑھتا ہوا سترون زمین پر گر گیا، آہوزاری کرنے لگا اور بری طرح تکلیف کا اظہار کرتے ہوئے زمین پر لوٹنے لگا۔ یہ صورتحال دیکھتے ہوئے یوناف سمجھ گیا تھا کہ کیرش اور مارتھا دونوں حرکت میں آ چکی ہیں۔ سترون کے بعد ایسی ہی حالت عزازیل، نتیاس، لیوک اور اوغار اور ذروہ کی بھی ہو گئی تھی۔ اس موقع پر یوناف فوراً حرکت میں آیا، سترون کو اس نے بالوں سے پکڑ کر کھینچا اور اس جگہ لے گیا جہاں عزازیل اور اس کے ساتھی ایک ہی کرب میں مبتلا تھے۔ پھر یوناف پوری طرح حرکت میں آیا اور سترون کے ساتھ اس نے عزازیل، نتیاس، لیوک، اوغار اور ذروہ پر بھی جان لیواں ضربیں لگانا شروع کر دی تھیں۔ اس موقع پر جب اس نے عزازیل کو اٹھا کر سترون پر بری طرح پٹک دیا اور وہ دونوں بے پناہ کرب اور تکلیف کا اظہار کر رہے تھے، تب عزازیل انتہائی تکلیف اور شدت درد میں بولا اور سترون کو مخاطب کرتے ہوئے کہنے لگا، سترون میرے عزیزوں، میرا دل جھوٹ نہ بلوائے، یہ اجنبی جس نے مار مار کر ہماری بری حالت کر دی ہے، یوناف کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس نے اپنا حلیہ بدل رکھا ہے اور یہ یوناف ہی ہے جس نے اس بیگار کیمپ پر قبضہ کر لیا ہے۔ سترون میرا دل کہتا ہے کہ اب ہماری آمد سے پہلے ہی اس نے ہمارے ساتھ ٹکرانے کی پوری تیاریاں کر رکھی تھیں۔ جب ہی یہ اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لایا ہے جس کا نہ تیرے پاس کوئی توڑ ہے اور نہ ہی میرے پاس۔ دیکھ، اب اس درد و کرب سے نجات دلانے کی ایک ہی صورت ہے کہ ہم اپنی اپنی حیت کو بدل لیں، تبھی ہمیں اس سے نجات مل سکتی ہے۔ اور اپنے ساتھیوں سے بھی کہہ دو کہ اپنی حیت بدل لیں اور یہاں سے بھاگ چلیں۔ عزازیل کے کہنے پر سترون فوراً حرکت میں آیا۔ اس کے کہنے پر سب نے اپنی حیت بدلی، پھر وہ وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے تھے۔ اس پر یوناف نے فوراً مارتھا اور کیرش کو باہر آنے کے لیے کہا، پھر وہ تینوں بھی اپنی سری قوتوں کو حرکت میں لائی اور ان کے پیچھے ہو لیے تھے۔ قسطنطنیہ میں عظیم شہنشاہ جسٹینین کے بعد اس کا بھانجا جسٹن رومنوں کا بادشاہ بنا تھا، اور جسٹن کے عہد حکومت میں ایران کا عظیم الشان شہنشاہ نوشیروان قلعہ دارا پر حملہ آور ہوا جو رومنوں کے قبضے میں تھا۔ قلعہ دارا کی حفاظت کے لیے رومنوں نے اپنی پوری عسکری طاقت کو جنگ کی بھٹی میں دھکیل دیا تھا، لیکن وہ نوشیروان کو قلعہ دارا سے پسپا نہ کر سکے۔ نوشیروان نے قلعہ دارا کو محاصرے میں رکھا۔ رومن لشکر جو اس سے جنگ کے لیے آیا تھا اسے اس نے شکست دے کر بھگایا، اور جو رومن لشکر قلعہ دارا میں محصور تھا اس کی زندگی اس نے دن بدن اجیرن کرنی شروع کر دی تھی۔ دریا کا پانی جو دریا سے قلعہ دارا تک آتا تھا اس کا رخ نوشیروان نے موڑ دیا تھا اور قلعے کو پانی فراہم نہ ہو سکا۔ اس طرح نوشیروان نے نہ صرف پانی بلکہ خوراک کی بھی ایسی ناکہ بندی کی کہ قلعہ دارا میں جو محصور رومن لشکر تھا وہ نوشیروان کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گیا تھا۔ قلعہ دارا کے رومنوں کے ہاتھوں سے نکل جانے کا رومنوں کے شہنشاہ جسٹن کو اس قدر صدمہ ہوا کہ وہ بیچارہ تخت و تاج سے دستبردار ہو گیا، اور پھر رومنوں نے ایک شخص ٹائبریز کو اپنا شہنشاہ بنا لیا۔ اس ٹائبریز نے 15,000 پاؤنڈ بطور تاوان ادا کر کے ایران کے شہنشاہ نوشیروان سے 1 سال کا معاہدہ صلح کر لیا، لیکن وہ غافل نہ بیٹھا، وہ اپنی جنگی تیاریوں میں مصروف رہا، ایک لشکر کی تعداد بڑھاتا رہا
اور تربیت کے خوب انتظامات کر دیے۔ پھر 1 سال کی لگاتار دوڑ دھوپ کے بعد ٹائبریس نے ایک بہت بڑا لشکر تیار کر لیا تھا اور اس کی تربیت کا کام بھی مکمل کر لیا۔ اس کے باوجود وہ خیال کرتا تھا کہ ایران کے شہنشاہ نوشیروان کا مقابلہ کرنے کے لیے اس کے پاس جس قدر عسکری قوت ہے وہ مناسب اور پوری نہیں ہے۔ اس لیے اس نے 3 سال کے لیے نوشیروان کو مزید 30,000 پاؤنڈ سالانہ تاوان کی شرط پر معاہدہ صلح کر لیا تھا۔ پھر اس 3 سالہ معاہدے کی مدت ختم ہونے پر ایران کے شہنشاہ نوشیروان نے آرمینیا پر حملہ کر کے اسے اپنے تسلط میں لے لیا۔ پھر رومن آرمینیا کا رخ کیا۔ یہاں کے سکائی حکمران نے، جو رومن حکومت کا وظیفہ خوار تھا، ایرانی لشکر کا مقابلہ کیا۔ اس ایرانی لشکر میں بذات خود نوشیروان شامل نہیں تھا، لہذا ایرانی لشکر منظم طریقے سے جنگ کا مظاہرہ نہ کر سکا اور رومن آرمینیا کے حکمران نے ایرانی لشکر کو شکست دے کر پسپا کیا، بلکہ یہ شکست ایسی تھی کہ آرمینیا والوں نے ایرانی لشکر کے پڑاؤ کی ہر چیز پر قبضہ کر لیا تھا۔ ایرانیوں کی اس شکست سے آرمینیا میں ایرانیوں کی یلغار رک گئی، تاہم ایران کے شہنشاہ نوشیروان کو آرمینیا میں ایرانی لشکر کی شکست کا بے حد دکھ ہوا۔ وہ ایک لشکر لے کر نکلا اور آرمینیا کی ایک سرحدی چوکی پر ایسا شبخون مارا کہ جس قدر وہاں رومن تھے ان سب کو اس نے تہہ تیخ کر دیا۔ اس کے بعد چونکہ موسم سرما کی آمد تھی، لہذا سرما گزارنے کے لیے نوشیروان نے جنگی سرگرمیاں ملتوی کر دی تھیں۔ نوشیروان کے اس طرح امن کے ساتھ سرما گزارنے کے ارادے کی خبر رومیوں کو بھی ہو گئی تھی، لہذا رومن شہنشاہ ٹائبریس نے ایک لشکر ترتیب دیا۔ یہ لشکر ایرانی آرمینیا پر حملہ آور ہوا۔ دور دور تک اس رومن لشکر نے ایرانی آرمینیا میں تباہی اور بربادی پھیلا دی۔ جگہ جگہ شہر گاؤں لوٹا گیا۔ نوشیروان کو جب صورتحال سے آگاہی ہوئی تو پھر اس نے اپنا لشکر ایرانی آرمینیا والوں کی مدد کے لیے بھیجا، تاہم خود وہ اپنے مرکزی شہر میں رہا۔ یہ ایرانی لشکر کچھ اس قدر خونخواری سے آرمینیا میں حرکت میں آیا تھا کہ رومیوں کا وہ لشکر جو ایرانی آرمینیا میں قتل و غارت کر رہے تھے، اس پر ایرانی لشکر حملہ آور ہوا اور ان سارے رومنوں کو تہہ تیخ کر کے رکھ دیا۔ اس طرح آرمینیا میں ایک بار پھر رومیوں کو بدترین شکست ہوئی۔ رومنوں نے اپنا 1 سال خاموشی سے گزارا، لیکن 1 سال بعد ہی دونوں حکومتوں کی جنگی سرگرمیاں پھر سے شروع ہو گئیں۔ دونوں حریف ایک دوسرے کے علاقے کو تہو بالا کرنے لگے۔ اسی اثنا میں رومن شہنشاہ ٹائبریس کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد ایک شخص موریس رومنوں کا شہنشاہ بنا۔ تخت نشین ہوتے ہی رومنوں کے شہنشاہ موریس نے ایک بہترین لشکر ترتیب دیا اور آرمینیا پر لشکر کشی کی اور وہاں ایرانیوں کا قتل عام کر کے خوب تباہی مچائی۔ پھر آرمینیا سے یہ نکلا اور ارزامین اور بین النہرین کی طرف پیش قدمی کی۔ اس پر بھی اس نے بس نہیں کیا، بلکہ کردستان میں بھی چھاپا مار کر جنگ کی ابتدا کی اور خوب لوٹ مار شروع کر دی۔ نوشیروان کو رومنوں کے نئے شہنشاہ موریس کی جب ان خونخوار سرگرمیوں کی اطلاع ملی تو وہ اپنے لشکر کے ساتھ حرکت میں آنا ہی چاہتا تھا کہ اچانک وہ بیمار پڑا اور اس دار فانی سے رخصت ہو گیا۔ نوشیروان کی وفات کے بعد اس کا بیٹا ہرمز ایرانیوں کا بادشاہ بنا تھا۔ نوشیروان ایک عادل اور انصاف پسند حکمران تھا۔ وہ بہترین جرنیل اور سالار بھی تھا اور ان گنت مواقع پر اس نے رومنوں کو شکست دے کر ایرانیوں کے لیے بہترین فوائد حاصل کیے تھے۔ ایران کے اس عادل شہنشاہ کے متعلق کچھ اقوال بھی منسوب کیے جاتے ہیں کہ جو اب بھی لوگوں کے لیے مشعل راہ خیال کیے جاتے ہیں۔ وہ چند اقوال جو ایران کے شہنشاہ نوشیروان سے منسوب کیے جاتے ہیں مندرجہ ذیل ہیں۔ اگر زمانہ ہمارے موافق نہ ہو تو ہمیں زمانے کے مطابق ہونا چاہیے۔ دنیا سرائے فانی ہے، ہم مسافر ہیں، سرائی کو چھوڑ کر مسافر کو جانا ہی پڑتا ہے۔ کسی ساکت چیز کو متحرک نہ کرو اور ہر متحرک کو ساکت کر دو۔ وہ بادشاہ جو رعایا کے زر و مال سے خزانے کو پر کرتا ہے اس شخص کی طرح ہے جو اپنے گھر کی مٹی کھود کر چھت پر ڈالتا رہے۔ گنہگاروں کو معاف کر دینے میں نے وہ لذت دیکھی جو دشمن سے انتقام لینے میں نہیں ہے۔ کوئی چیز مملکت کو اتنا نقصان نہیں پہنچا سکتی کہ جتنا سستی، کوئی چیز ایسا درست راستہ نہیں دکھا سکتی کہ جیسا باہمی مشورہ۔ تائید عزدی حاصل کرنے کا عدل سے بڑھ کر کوئی وسیلہ نہیں، رحمت خداوندی حاصل کرنے کا احسان سے بڑھ کر کوئی ذریعہ نہیں۔
مقصد کے حصول کا صبر سے بڑھ کر کوئی طریقہ نہیں۔ کہتے ہیں ایک بار لوگوں نے نوشیروان سے کہا کہ ایک شخص اپنے وسائل سے بڑھ کر بخشش اور سخاوت کرتا ہی۔ اس کے جواب میں نوشیروان نے کہا، کیا تم نے کبھی دیکھا ہی کہ دریا پہلے خود سیراب ہوئے بغیر زمینوں کو سیراب کر دی؟ بہرحال ایرانیوں کے عظیم شہنشاہ نوشیروان کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد اس کا بیٹا ہرمز تخت نشین ہوا، جس کی تخت نشینی کے متعلق نوشیروان نے وصیت کی تھی۔ اسے ہرمز کی ماں کسی ترک خاقان کی بیٹی تھی۔ ایران کے شہنشاہ نوشیروان کی وفات کے ساتھ ساتھ رومنوں کے لیے ایک اور مصیبت اٹھ کھڑی ہوئی تھی، بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ یہ مصیبت رومن شہنشاہ جسٹن کے ہی دور میں سر ابھار چکی تھی۔ یہ وحشی قبائل لمبارڈ تھے جو اس سے پہلے ہنگری اور دریائے ڈینوب کے اس پار کے علاقوں میں آباد تھے۔ اس علاقے میں دو وحشی قبائل آباد تھے، ایک لمبارڈ اور دوسرے آوار۔ دونوں ہی کا تعلق ایشیا سے خیال کیا جاتا ہے۔ ماضی میں یہ لمبارڈ اور آوار ایک طرح سے گوتھوں کے خلاف کئی مواقع پر رومنوں کی مدد کرتے ہوئے بھی دیکھے جا سکتے ہیں۔ آخر ان لمبارڈ کا ایک حکمران ایسا بنا جو انتہائی جنگجو، دلیر اور شجاع تھا، اور اس کا نام البائن تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ اٹالی میں رومن سلطنت کی گرفت کمزور ہوتی جا رہی ہے تو اس نے اس کمزوری سے فائدہ اٹھانے کا عزم کر لیا۔ گو لمبارڈ کے بادشاہ کے حملہ آور ہونے سے پہلے رومیوں نے جگہ جگہ گوت قبائل کو شکست دے کر اٹالی میں امن و سکون بحال کر دیا تھا، لیکن یہ لمبارڈ گوت قبائل سے بھی زیادہ خوفناک اور خونخوار ثابت ہوئے تھی۔ اپنے بادشاہ البائن کی سرکردگی میں سب سے پہلے لمبارڈ نے دریائے ڈینوب کے جس علاقے پر قبضہ کر رکھا تھا وہ اپنے ہمسائے وحشی قبیلے آوار کے حوالے کر دیا، اور خود یہ لمبارڈ اپنے پورے قبائل کے ساتھ حرکت میں آئے۔ اس حرکت میں ان کے ساتھ ساری عورتیں، بچے، جانور، بوڑھے اور پورا ضرورت کا سامان ہوا کرتا تھا۔ اس سارے سامان کے ساتھ وحشی لمبارڈ قبائل نے کوہستان ایلپس کو عبور کیا، اور پھر اٹالی کے میدانوں میں داخل ہونے کے بعد دریائے پو کے ساتھ ساتھ پورے میدانوں پر لمبارڈ نے قبضہ کر لیا تھا۔ اٹالی میں رومنوں کی کوئی ایسی طاقت نہ تھی جو ان وحشی لمبارڈ قبائل کی راہ روکتی۔ اس سے لمبارڈ قبائل کے بادشاہ البائن کے حوصلے کافی بلند ہوئے، اور دریائے پو تک سارے میدانی علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد وہ آگے بڑھا۔ اب اس کے راستے میں پاویا نام کا مشہور رومن شہر آتا تھا، جس کے ارد گرد بڑی مضبوط فصیل تھی، اور اس کے اوپر ایسے برج تھے جنہیں رومن ناقابل تسخیر خیال کرتے تھے۔ لیکن یہ مضبوط برج لمبارڈ قبائل کے بادشاہ البائن کے سامنے زیادہ دیر تک دفاع کا بند نہ باندھ سکے۔ آخر اس شہر پر بھی البائن نے قبضہ کر لیا تھا، اور شہر کو اس نے اپنی سلطنت کا مرکزی شہر قرار دے دیا۔ اس کے بعد وحشی لمبارڈ قبائل کا بادشاہ آندھی اور طوفان کی طرح حرکت میں آیا۔ بڑی تیزی سے وہ جنوب کی طرف بڑھا اور اٹالی کے بڑے بڑے شہروں پر قبضہ کرتا چلا گیا، جن میں میلان اور ویرونا جیسے عظیم شہر بھی تھے۔ اسی دوران البائن کو اگر قتل نہ کر دیا جاتا تو وہ طوفانوں کی طرح آگے بڑھتا ہوا اٹالی پر چھا جاتا۔ اس کے قتل میں اس کی ملکہ روسامند کا ہاتھ تھا۔ کہتے ہیں روسامند دریائے ڈینوب کے اس پار ایک وحشی قبیلے کی شہزادی تھی۔ اس قبیلے کے بادشاہ پر البائن حملہ آور ہوا، اس بادشاہ کا سر اس نے کاٹا اور اس کی بیٹی روسامند کو اپنے قبضے میں کر لیا تھا۔ پھر البائن نے ایسا کیا کہ اس بادشاہ کے سر کو کاٹ کر کھوپڑی کو صاف کیا گیا، اس کی ایک پیالی کی صورت وضاقتہ بنائی گئی اور اس پیالی کے اوپر اس نے سونا چڑھا دیا۔ پھر البائن نے مرنے والے بادشاہ کی کھوپڑی سے بنے ہوئے جام کو اس کی بیٹی روسامند کے حوالے کر دیا اور اسے حکم دیا کہ اپنے باپ کی کھوپڑی سے بنے ہوئے اس پیالے سے وہ اسے شراب پلائی۔ روسامند مجبور اور بے بس تھی، لہٰذا اس نے اپنے باپ کی کھوپڑی سے بنا ہوا پیالہ جس پر سونے کے پترے چڑھے ہوئے تھے وہ لے لیا، اور اس میں شراب انڈیل کر نہ صرف لمبارڈ قبائل کے بادشاہ البائن بلکہ اس کے رؤسا کو بھی پلائی تھی۔ اس کے بعد لمبارڈ قبائل کے بادشاہ البائن نے شہزادی روسامند کو اپنے حرم میں داخل کر لیا تھا۔ روسامند اس کے حرم میں داخل تو ہو گئی، لیکن اندر ہی اندر وہ البائن سے اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے سلگتی رہی۔ بظاہر وہ البائن کے ساتھ بڑی مخلص اور وفادار رہی۔ جب بھی وہ البائن کی صحبت میں آتی مسکراتی رہتی، اپنے حسن، اپنی جاذبیت اور اپنی کشش سے پوری طرح البائن کو محظوظ کرتی اور حق زوجیت بھی پوری دلچسپی سے ادا کرتی۔ لیکن اندر ہی اندر وہ انتقام لینے کے انتظامات بھی مکمل کر چکی تھی۔ وہ اس طرح کہ
اس شہزادی روسامند نے البائن کے محافظ دستے کے سالار کے ساتھ جنسی تعلقات استوار کر لیے تھے۔ کچھ عرصے تک یہ شہزادی روسامند اپنے حسن، اپنی جسمانی ساخت کی کشش سے البائن کے محافظ دستوں کے سالار کو لطف اندوز کرتی رہی۔ پھر اس نے اسے اپنی سازش میں شریک کر لیا۔ دونوں نے مل کر البائن کو ایک رات قتل کر دیا۔ پھر دونوں نے شادی کرنے کے بعد فرار حاصل کیا اور اٹالی سے نکل کر قسطنطنیہ بھاگ گئے تھے۔ رومنوں کو امید تھی کہ وحشی لمبارڈ قبائل کے بادشاہ البائن کے مارے جانے سے لمبارڈ قبائل کی اٹالی کے اندر پیش قدمی رک جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ البائن کے بعد وحشی لمبارڈ قبائل دو حصوں میں بٹ گئے۔ ایک حصے نے ایک شخص سپالیٹو کو اپنا حکمران تسلیم کر لیا، دوسرے حصے نے ایک اور لمبارڈ سردار بنوینٹو کو اپنا بادشاہ بنا لیا تھا۔ ان دونوں لمبارڈ حکمرانوں میں سے ایک نے وسطی اٹالی پر قبضہ کر لیا تھا اور دوسرا جنوبی اٹالی کا حکمران بن گیا تھا۔ اس طرح وحشی لمبارڈ قبائل شمال میں کوہستان ایلپس سے لے کر جنوب میں خلیج میسینا تک دندناتے پھر رہی تھی اور کوئی ان کی راہ روکنے والا نہ تھا۔ اٹالی پر قبضہ کرنے کے بعد وحشی لمبارڈ قبائل اٹالی سے نکل کر سسلی اور رومنوں کے دوسرے جزائر مثلاً سارڈینیا اور شمالی افریقہ پر بھی قبضہ کرنا چاہتی تھی، لیکن بدقسمتی سے وحشی لمبارڈ قبائل کے پاس کوئی بحری بیڑا نہ تھا، لہٰذا وہ اپنی اس خواہش کی تکمیل نہ کر سکے تھے۔ جسٹن، ٹائبیریس اور ماورس جو ایک بعد دیگری رومنوں کے شہنشاہ بنے تھے، انہوں نے اپنی طرف سے پوری کوشش کی کہ اٹالی پر حملہ آور ہو کر لمبارڈ قبائل کو وہاں سے نکال باہر کریں، لیکن وہ ایسا نہ کر سکے۔ جو رومن لشکر بھی وحشی لمبارڈ قبائل کے سامنے آیا، لمبارڈ قبائل نے انہیں بدترین شکست دی اور اٹالی سے مار بھگایا۔ رومیوں کا شہنشاہ ماورس ایک بار پھر اٹالی میں لمبارڈ قبائل کے خلاف حرکت میں آنا چاہتا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ جنگوں میں الجھ کر رہ گیا، جس کی بنا پر وہ اٹالی میں لمبارڈ کے خلاف کوئی کارہائے نمایاں انجام نہ دے سکا، جس کے نتیجے میں اٹالی میں لمبارڈ قبائل نے اپنی حکومتوں کو خوب مستحکم اور مضبوط کر لیا تھا۔